کیا تھا ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ نیٹو کا اسلحہ بھی یہاں سے برآمد ہوا ہے یہاں سوات میں جو آپریشن اس وقت ہو رہا ہے. باہر کی جتنی بھی طاقتیں ہیں انڈیا اس میں انوالو ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کی کونسلیٹس ہیں پاکستان کی بارڈر کے ساتھ مختلف جو افغانستان کے شہر ہیں. وہ لوگ اگر ان میں شامل ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ پھر دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو سارا، اور میں آپ سے اس ملٹری آپریشن کی مخالفت نہیں کر رہا، میں نے بلوچستان کے بھی کیا، جب وزیرستان میں جب فوج جا رہی تھی اسمبلی میں سب سے پہلے کھڑے ہو کے کیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا اپنے آپ سے. ایک مہذب معاشرہ ہمیشہ انکوائریز کرتا ہے ہر ایک چیز پہ. ہندوستان حالانکہ وہ بھی ہماری ٹائم پہ آزاد ہوئے تھے، کارگل کے اوپر انہوں نے انکوائری کمیٹی بٹھائی، وہ جیت گئے تھے کارگل میں، پاکستان نے نہیں بٹھائی. دیکھیں ہم اگر جائزہ لے لیتے نا وزیرستان میں جب ہم نے فوج بھیجی اس کا کیا نقصانات ہوئے اور ہم نے اپنے دشمنوں کو کتنا فائدہ کرایا، ہم پھر باقی آپریشنز نہ کرتے. یہ جو ہم جیسے جتنے آپریشنز کر رہے ہیں ہم اپنے دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں، پرفیکٹ موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان آئے. دیکھیں ہم نے 65 میں ہندوستان میں بھیجے مجاہدین کہ وہاں کسی طرح کھڑے ہو، عوام کھڑی ہو ہندوستان کے خلاف، فیل ہو گئی. آپریشن جبرالٹر فیل ہو گیا. لیکن 89 میں جب ہندوستان نے الیکشنز ریگ کیے اور پبلک کھڑی ہوگی ہندوستان کے خلاف، کشمیر کی عوام، تو تب جب پاکستان نے لوگ بھجوائے وہ کامیاب ہو گئے. 7 لاکھ ہندوستان کی فوج بھجوانی پڑی. انہوں نے موقع دیا. جب آپ انتشار پیدا کرتے ہیں اپنے معاشرے میں آپ موقع دیتے ہیں. بلوچستان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب سے ہم نے ملٹری آپریشن کیا، آپ خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کی کاؤنسلٹ سے وہاں وہ انتشار بڑھا رہے ہیں. تو ہم موقع دیتے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی موقع دیتے ہیں ملک کو کمزور کرنے کا اور پھر آپس میں لڑانے کا. دیکھیں اس کا ایک اور بھی اثرات ہے. ایک شارٹ بریک لے لیں ناظرین، ایک شارٹ بریک لیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے کہنے کی وجہ سے یہ آپریشن شروع کیا گیا. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، ان سے ہم پوچھیں گے بھی. اور یہ ڈالرز کی وجہ سے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے حوالے سے، اور یہ سارا کچھ امریکہ کی چال ہے جو پاکستان کو بربادی کی طرف لے جا رہی ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ترجمان پاک فوج کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 27 شدت پسندوں کو ہلاک جبکہ 22 کو گرفتار کر لیا گیا. کارروائی میں ایک اہلکار شہید اور 9 زخمی ہوئے. ترکی نے پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ وہ افغانستان سے پاکستانی طالبان کو ملنے والے ہتھیاروں کا معاملہ نیٹو کے فورم پر اٹھائے گا. میاں نواز شریف کی طیارہ سازش کیس میں معافی سے متعلق دستاویزات سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئیں. ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں. صدر زرداری نے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ روکنے کے لیے صوبائی حکومت کو مؤثر اقدامات کی ہدایت کر دی. وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس آج ہو رہا ہے. اور 2020 ورلڈ کپ میں آج پاکستان کا مقابلہ ہالینڈ سے ہوگا. قومی ٹیم کو سپر 8 مرحلے میں جانے کے لیے یہ میچ ہر صورت میں جیتنا ہوگا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف ان سے بات ہو رہی ہے. خان صاحب آپ کہتے ہیں جی کہ سارا کچھ امریکہ کے کہنے کے اوپر ہم کر رہے ہیں، ڈالرز کے لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن کل آپ سیمینار میں آپ نے کہا جی کہ اوباما ایک اچھا شخص ہے اور اس کے پاس کوئی ڈیلیگیشن وہاں پہ امریکہ میں تھنک ٹینکس کے پاس بھیجنا چاہیے اور ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں کیا اس میں تضاد دکھائی دیتا ہے نا؟ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے اوباما، وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے اور امریکنز باقی اسٹیبلشمنٹ وہ پاکستان کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں یہ جو ہم بچپنا ہوتا ہے نا کہ اینٹی انڈیا، اینٹی امریکہ، یہ میں تو کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہو سکتا. ملک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، آپ گورنمنٹ پالیسیز کے خلاف ہوتے ہیں. مثلا میں
میں مشرف کی پالیسیز کے خلاف تھا, میں زرداری کے, یہ میں اینٹی پاکستان تو نہیں ہوں. مشرف کی پالیسیز کے پیپلز پارٹی والوں کو کہنا ہے کہ ایک زمانے میں آپ ان کو سپورٹ بھی کرتے تھے. مشرف کی پالیسیز نہیں سپورٹ کی, میں آپ کو عرض کروں, وہ بیچاروں کو اور کچھ ملتا نہیں ہے نا, آپ کیا کریں. نہیں, وہ جس وقت اسی پہ پھنسے ہوئے ہیں. جس وقت ان کی ریفرینڈم کے لیے آپ جا کے مطلب ان کے لیے ووٹ مانگتے تھے, سپورٹ کی تھی آپ نے, تو دیٹ واز اے ٹائم نا, اس کو تو آپ مانے نا, اس کو آپ ڈینائی تو نہ کریں. میں نے ٹی وی پہ جا کے کہا کہ میں نے ایک غلطی کیا سیاست میں اور وہ ریفرینڈم میں اس کو سپورٹ ہوں, ٹی وی پہ جا کے کہا. لیکن اصل میں مشرف نے ایک جو ہمارے سے جو اصل دھوکہ دیا, اس نے کہا میں شیم ڈیموکریسی ختم کر کے حقیقی لے کے آؤں گا, تو اس کو سپورٹ کیا. اور پھر جیسے ہی دیکھا, حالانکہ ہمیں فائدہ ہونا تھا, اس کے ساتھ رہ کے فائدہ, باقی ساری جنرل احتشام ضمیر سے کبھی پوچھیں, آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے, وہ الیکشن ساری انہوں نے کنٹرول کی تھی, واحد پارٹی تھی جس کو دعوت تھی جو ان کے ساتھ نہیں گئی, باقی ساری پارٹیز گئی. اچھا, اب آ جائیں اس کے اوپر کہ میں یہ کہنا کہ میں اینٹی امریکن ہوں, یہ بالکل غلط ہے. میں امریکہ کی پالیسیز کے خلاف ہوں, اور میں خاص طور پہ جارج بش کی پالیسیز کے خلاف تھا, کیونکہ وہ اس نے جتنا خون کیا بے قصور لوگوں کا, خاص طور پہ مسلمان دنیا میں کسی نے نہیں کیا. اب جو افغانستان کی یہ جو اس نے جب سے انہوں نے فوج بھیجی, اور پھر پاکستان نے جس طرح اور جنرل مشرف نے اس کی مدد کی, میں صرف ایک سی آئی اے کا جو ہیڈ تھا, القاعدہ کا جو ہیڈ تھا, القاعدہ سیل کا, مائیکل شور, جس نے کتاب بھی لکھی ہے امپیریل ہیوبرس, وہ واشنگٹن پوسٹ پہ یا ٹائمز میں آرٹیکل لکھتا ہے اور اپنی گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ مشرف سے اتنے زیادہ گندے, اب اپنے امریکہ کے گندے کام نہ کرواؤ کہ پاکستانی عوام اس کو نہ ہٹا دے. کہتا اس نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہماری مدد کی ہے, افغانستان میں پرو انڈیا حکومت لے کے آیا ہے, پرو پاکستان حکومت کو ہٹا کے پرو, اور وزیرستان میں فوج بھیج کے اپنی فوج اور اپنے قبائلیوں کو لڑا دیا ہماری خاطر, پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف. یہ وہ لکھ رہا ہے. اب اگر امریکن پالیسی سے آج ہمیں نقصان ہو رہا ہے, تو اس میں ہماری لیڈرشپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اب آپ نے میرے سے پوچھا کہ یہ کیا, یہ پالیسیز, یہ جو آگے یہ امریکن پالیسیز کیا ہے. ہالبروک جو ہے وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے, لیکن اوباما ٹھیک آدمی نہیں. دیکھیں نا, یہ تو بش کی پالیسیز کا تسلسل ہے نا.